اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن ہے، یہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی 21 ایئرس کی تھی، یعنی 21 سال کی تھی جب ہوئی۔ 1 سال ان کی شادی کا عرصہ رہا اور پھر سال بعد ان کو ڈیورس ہو گئی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ وہ پورا سال میں نے شدید تکلیف میں گزارا، شدید تنہائی میں گزارا۔ حالانکہ ماں باپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ زیادہ تر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو، اچھے طریقے سے رکھیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کل کو ان کی شادی کر دینی ہے تو مہمان ہیں، اچھے طریقے سے ان کو رکھیں۔ بہرحال کہتی ہیں کہ جب میری ڈیورس ہوئی اور اس کے بعد پھر مجھے درود شریف پڑھنے کی توفیق ملی اور مجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملی، اور الحمدللہ کہ جو بھی ان کے حالات ہیں یہ خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہ 1 سال جو انہوں نے اتنی اذیت کا گزارا تھا وہ حد سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اچھا لوگ سنتے ہیں نا کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اوہ بہت افسوس ہوا، یہ کیا ہو گیا، ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، زیادتی ہو گئی، اس کے کتنے برے نصیب ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے ایمان والے کے ساتھ اگر ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے، یہ بات ہوئی ہے، تو یقیناً اسی میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسا یہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ سال میں نے بہت تکلیف میں گزارا، ذہنی اذیت بھی تھی، تنہائی بھی تھی، لیکن جب ان کی ڈیورس ہوئی ہے تو اس کے بعد انہیں نہ صرف درود شریف پڑھنے کی بلکہ فرض نماز پڑھنے کی، اس کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا کی۔ ان کی جاب بھی لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑی ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے جو بھی آپ کے لیے کیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور آپ اس پہ اللہ کے شکر گزار ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے ہر وہ تکلیف جو آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر آئے، آپ کو ایمان کے لیول میں ذرا اور ثابت قدم کر دے، آپ کا ایمان کا لیول تھوڑا سا بڑھا دے، تو دیکھیں اس تکلیف کو، اس پریشانی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہوا۔ بہرحال ان بہن کا گھرانہ ماشاءاللہ درود شریف کا گھرانہ ہے، اور یہ شیئر کرتی ہیں کہ الحمدللہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بہت زیادہ درود شریف شوق سے پڑھتے ہیں، اور ان کی چند باتیں جو انہوں نے شیئر کی ہیں بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کا چہرہ چمکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت خوبصورت لیکن الگ منفرد خوشبو آتی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ جس وقت میرے والد صاحب کو وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم میں سے کسی گھر والے کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت بھی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا تھا۔ اسی طرح ان کے والد کو ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت ہوئی ہے، اور بھی کافی ان کے مبارک خواب ہیں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اس لیے نہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، کہتی ہیں کہ ان کو کوئی بھی دیکھے گا تو وہ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی چمک کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ شادی کا وہ 1 سال جو میں نے بہت تکلیف میں گزارا تھا، الحمدللہ کہ میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ تو ان کے والد صاحب کو خواب میں بہت پہلے ہی اس معاملے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کیونکہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور جو بہت اچھی بات ہے ان کے گھرانے میں درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ والوں کا احترام کرتے ہیں، ولی اللہ، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے قرآن ہے، حدیث ہے، اسی طرح ہے، لیکن اگر انہیں کہیں پتہ چل بھی جائے نا کہ کوئی اللہ والا ہے یا اولیاء اکرام رحمۃ اللہ، تو بہت حقیر طریقے سے ان کے متعلق بات کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ حالانکہ دیکھیں ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہر انسان کی عزت کریں، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ تو پھر یہاں پر آپ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے گھرانے میں جس طرح ولی اللہ، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ فیض بھی محسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ نظر کرم ہمارے گھرانے پر رہتی ہے۔ کہتی ہیں ایک دفعہ یہ بھی واقعہ ہوا کہ ان کا جو کاروبار ہے، جو ان کی شاپ ہے، وہ جل گئی اور سامان جتنا تھا وہ بھی سارا جل گیا، لیکن کہتی ہیں کہ ایسا معجزہ ہوا کہ جلا ہوا سامان بھی لوگوں نے خرید لیا، اور 1 مہینے کے اندر ہی نہ صرف ان کی دکان دوبارہ کھڑی ہو گئی بلکہ ان کا بزنس بھی اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گیا، اور دیکھنے والے جو تھے وہ مان نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اتنے کم عرصے میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بڑے مقام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد صاحب کے ماتھے پر بوسہ دیا،
یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ درود شریف پڑھنے میں محنت کریں، درود شریف کا پیغام پھیلانے میں محنت کریں یا درود شریف لکھنے میں محنت کریں، آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کی محنت آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کے والد صاحب کی روٹین کیا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ عصر کے بعد ان کے والد صاحب خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی دنیا کا کام نہ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اور صرف اس ٹائم پر درود شریف پڑھیں۔ اور ماشاءاللہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ درود ابراہیم عصر کے وقت پڑھتے ہیں اور مغرب تک ان کا یہ درود شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح رات کو 1-2 بجے ان کے والد صاحب جو ہیں پھر ایک مختصر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ اچھا، ان بہن نے اپنا بھی جب ذکر کیا تو یہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے اکثر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا ذکر کرنے سے روکا جاتا تھا، اور لیکن جیسے ہی یہ ذکر کرنا سٹارٹ کرتی تھی تو پھر یہ چیزیں ان کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح جو ان کا شادی کا 1 سال تھا اس میں بھی کہتی کہ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، ہر لمحے ایسے لگتا تھا کہ مجھ پر کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے نا بعض کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ہیں تو اس جگہ پہ اکیلے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی آنکھیں آپ کو گھور رہی ہیں اور ارد گرد دیکھنے پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک بعض کا لگتا ہے اچھا یہ وہم ہے، یہ وسوسہ ہے، لیکن جو لوگ ان حالات سے گزرے ہیں ان کے ساتھ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کوئی خبیث روح، کوئی تنگ کرنے والے جن اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایسی جگہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کوئی مجھے مار دے گا یا کوئی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا، اور کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ اس 1 سال میں ایک بھی رات میں سکون کی نہیں سو سکی۔ اگر میں کبھی سو بھی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جس کو مجھے جگا دیتا تھا۔ بہرحال جب بھی میرے ساتھ یہ ہوتا تھا تو مجھے دل میں یہی خیال ڈالا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ اس سارے عرصے میں خوف کے علاوہ مجھے شدید بیماری نے بھی گھیرا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ٹائم تو جیسا تھا گزر گیا، اب بھی بہت بہتر ہیں، اور شکر کرتی ہیں کہ اس تکلیف دہ وقت سے نکل آئی ہیں، اور بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ جس طرح ان کو درود شریف کی نعمت ملی ہے تو وہ جو بچپن کے خوف تھے، ان کو لگتا تھا کہ ان کو ڈرایا جاتا تھا، یا جو بھی سارا معاملہ ان کے ساتھ رہا، وہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ درود شریف پڑھ رہی ہیں اور خاص طور پہ درود خضری کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ورد کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ اب یہ تمام جو خوف ہیں اور تمام جو تکالیف ہیں یہ میری دور ہو گئی ہیں۔ اور سب سے بڑا تحفہ ایک اور جو ان کو ملا ہے وہ یہ کہ بہت پیارا ماشاءاللہ درود شریف لکھتی ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کا درود شریف بھی شیئر کروں گی۔ بہت پیارا انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ پتہ ہے میں جب بھی کسی کا درود شریف لکھا ہوا دیکھتی ہوں نا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے پیارے کلرز کیے ہوتے ہیں، کبھی پھول بنائے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنے پیارے طریقے سے لکھا ہوتا ہے نا تو بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے جواہر البہار فی فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 129۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لکھی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، فرشتے اس کے لیے بخشش مانگتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً آپ سے بہت سارے ایسے واقعات بھی شیئر کیے گئے ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ جو بہنیں بھائی درود شریف لکھتے ہیں تو ان کو کتنے پیارے اور خوبصورت خواب آتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ، درود شریف کی دعوت لوگوں کو دینے کے ساتھ ساتھ آپ پلیز کوشش کیا کریں کہ درود شریف لکھ بھی لیا کریں، خاص طور پہ جمعرات اور جمعے کے دن بے شک 1 مرتبہ درود شریف لکھ لیں، روز 1 مرتبہ درود شریف لکھیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا کام شروع کرنے لگیں، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ پہ یا ویسے بھی گھر کا کوئی کام یا کچھ بھی، تو ایک چھوٹی سی کاپی لیں اور اس پہ صبح سویرے اپنا کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لکھ لیں۔ یقین کریں چند سیکنڈز بھی نہیں لگتے اور فوراً درود شریف لکھا جاتا ہے۔ اور جب خاص طور پہ آپ کی یہ نیت ہوگی کہ دنیا کے کام کرنے سے پہلے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لوں، تو کیا خوبصورت بات ہوگی، سارا دن فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے ہر پل میں عطا کرے، سوتے اور جاگتے میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔